منصوبہ جات لے کر آئے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک پوری اتھارٹی بنائی گئی ہے جس کو لہر اتھارٹی کہا جاتا ہے، اور اس کے تھرو جو ہے نا کچھ منصوبہ جات ہیں جس میں نیلا گنبد ہے، سرکولر روڈ ہے، اندرون لاہور کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو مزید بحال کیا جائے گا۔ مختلف چیزیں، مختلف اسپیکٹس اس کے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہمارے شو میں۔ لہر اتھارٹی کا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جن کے پیٹرن ان چیف میاں محمد نواز شریف ہے، اور ان کا یہ موٹیو ہے اس ساری چیزوں کے پیچھے کہ جتنی بھی تاریخی عمارات ہیں، جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں، ان کو دوبارہ سے ان کی حیثیت بحال کی جائے، ریوائول ان کا ہو، اور انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے لاہور شہر کا۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ جو منصوبہ جات ہے یہ فیزیبل ہے بھی یا نہیں ہے، کس طرح ان کو مزید بہتر کیا جائے گا، اور جو چیزیں ہم سوچ رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارے سامنے ان لسٹ کی جاتی ہے وہ واقعی کام اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حبیب الحق رنداوا صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ایکس چیف انجینئر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حبیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے آپ؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے یہاں مدعو کیا۔ حبیب صاحب، لاہور شہر کو مزید بہتر کرنے کے لیے کچھ منصوبہ جات لے کر آئے جا رہے ہیں، ایک لہر اتھارٹی بنائی گئی جس کے پیٹرن ان چیف ہیں میاں محمد نواز شریف، تاکہ لاہور کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے۔ تو یہ جو پلان ہے تاریخی حیثیت بحال کرنے کا کتنا قابل عمل ہے؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ یہ جو سکوپ ہے جس کو ہم لہر کے نام سے بھی دیکھتے ہیں، تو یہ تو تاریخی بحالی کا یہ کمپوننٹ ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تاریخی بحالی ہے یہ ہم نے کرنی، تو اس کے کتنے پہلو ہیں؟ صحیح ہے۔ ایک تو ہے آپ جیسے کہیں کہ ٹینجیبل، کہ ان چیزوں کی بحالی کرنی، تاریخی چیزوں کی کہ جو ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی، مجسم ہے۔ اور ایک ہے انٹینجیبل پہلو کہ تاریخ کے ان گوشوں کی بحالی کرنی جو گم گشتہ ہے، جو ہم سے بھول چکے ہیں۔ اس میں جو لطیف پہلو ہیں اس کے، ہماری تاریخ کے، وہ کیا ہیں کہ وہ ہماری زبان ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں، ہمارا ہنر ہے، بالکل، ہمارا علم و ادب ہے۔ تو یہ سارے کمپوننٹ، بلکہ اس میں میں تیسرا بھی کہتا ہوں، ایک نیچرل ہیریٹیج بھی ہے کہ آپ کے موسم، ایسے ہے، آپ کی فلورا، مثلا آپ کی بائیو ڈائیورسٹی، کس قسم کے درخت پرانے تھے اور وہ سوٹیبل تھے، یا آج کل جو ہم لگا رہے ہیں وہ سوٹیبل ہیں، اور ان کی بحالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ارد گرد لاہور شہر کے دریا بہتے ہیں، نیچرل لینڈسکیپ، تو اگر تو ہم نے بحالی کا نام لینا ہے تو پھر تو بحال کرنا پڑیں گے۔ صحیح ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کی ماڈرنائزیشن کرنی ہے تو وہ ایک پہلو ہے۔ تو لہر جو پروگرام ہے، میرا خیال انہوں نے پہلے شروع کیا تھا وال سٹی، وال سٹی کے نام سے شروع کیا تھا، تو وہ بڑا محدود اس کا سکوپ تھا کہ بھی وال سٹی کے اندر وال سٹی سے مراد یہی ہے نا کہ جو حکمران آئے انہوں نے انویڈ کیا لاہور میں، پھر قبضہ کیا، اور انہوں نے ایک شہر آباد کیا اس کے اندر۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ بہت لمیٹڈ، وہ پھر ہمارے ہسٹوریکل جو ہے نا کلچر رہ جاتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے اتھارٹیز نے سوچا ہو کہ نہیں بھئی لاہور سے باہر بھی ایک یہ چار دیواری کے، یہ جو دیوار ہے اس کی وال سٹی ہے دیوار، اس کے باہر بھی ایک کلچر ہے لاہور کا جو بعد میں آیا ہے، تو اور جس میں خاص طور پر کالونیل ہمارا نظام ہے، انگریزوں کا دور۔ ہاں جی بالکل۔ تو یہ تو پھر بڑی سفرنگ تھی کہ بھی وہ اس کو کور نہ کرے۔ تو خیر ان کی بلڈنگز کو بھی انہوں نے کنزرو کرنے کے لیے، اس ہیریٹیج کو بھی پریزرو کرنے کے لیے، پھر انہوں نے سوچا کہ لہر ایک نیا یہ بنائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو لاہور کی بجائے نہ وہاں تک محدود کیا جائے، جب آپ نے ایک کلچر کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو لاہور کو پنجاب سے یا اس خطے کے کلچر سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور اس خطے یا پنجاب کو لاہور سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور اتفاق سے آدھا پنجاب بھی ہمارے پاس ہے۔ تو کیوں نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لہر کو پھر پنجاب کے جو کلچرل اس کا فروغ ہے اس میں دیتے، اور اس کو لہر کی بجائے پھیر کے نام کے دیتے ہیں، خیر پورا پنجاب اس میں کور آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھا پروگرام ہے۔ ٹھیک ہے،
لیکن اگر اس کے سکوپ کے اندر رہا جائے لہر کی، دیکھیں ریہیبلیٹیشن یہ انفراسٹرکچر ہے اربن ایریاز کی، وہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس نقطہ نظر سے اس کو بحال کرنا کہ اس کے جو فزیکل کمپوننٹ ہے وہ بھی بحال ہو جائے. پرانے عمارات ہیں جیسے تاریخی عمارات ہیں، مغل دور کی عمارات ہے، اس سے پہلی جو اس میں بادشاہوں کی تعمیر کردہ عمارات تھی. لیکن اس میں یہ ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمارات ہیں جو ایک کالونیل دور کی عمارات ہیں جو 75 میں تقریباً ان کو انہوں نے ایک انلسٹ کیا ہے کہ ان کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، ری ماڈل کرنا ہے، اور کچھ ہیں باقی جو مغلیہ دور ہے، لودھی دور ہے اور غزنوی دور یہاں رہا ہے. دیکھیں لاہور کی ایک تاریخ بہت پرانی ہے، تقریباً 4000 سال پرانی ہے. تو یہ جو ادوار ہم بیان کر رہے ہیں یہ تو تقریباً 1000 سال پرانی ہے. تو بھی باقی جو 3000 سال کی جو کلچر ہے، ہماری انہیریٹنس ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے یا نہیں. آہستہ آہستہ کریں گے نا. پہلے شاید ان کا یہ پلان ہو کہ پہلے ہم لاہور کو ذرا اچھے طریقے سے ڈیولپ کر لیں جو ہم سوچ رہے ہیں. اگر وہ فیزیبلٹی ہو گئی، جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہو گیا، تو پھر ہم آہستہ آہستہ باقی پنجاب کو بھی کیٹر کر لیں گے. مائٹ بی پاسبل. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے کلچرل سارے کمپوننٹس کو کرنا ہے تو پھر لاہور کی جو بیک ہسٹری ہے 4000 3000 2000 سال پرانی، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے. وہ تو آگاہی نہیں ہے. صحیح ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے لاہور آج سے 2500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کیسا تھا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. 1500 سال پہلے ایک حکمران آئے تھے تو انہوں نے ایسے کیا، اس کو پورے لاہور کو انہوں نے پائمال کر دیا، اس کو لیولڈ کر دیا جتنا بھی لاہور کا قصبہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے یہ لوہا نام کا ایک حکمران تھا، اس کا راما کا بیٹا، جس نے قصور، راما کے 2 بیٹے تھے، ایک نے قصور کشا جس نے قصور ڈیولپ کیا، اس نے لاہور، جو تاریخ میں روایات میں موجود ہے، اور یہی ہوگا کیونکہ اس کے مقابلہ اور کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو اس دور سے لے کر یہ پھر 5ویں صدی عیسوی تک یہ تورا مانا جو آئے، ان کا نام تھا، تو یہاں تک 2500 سال کی ہمارے پاس تو کوئی ہسٹری موجود نہیں ہے. چلے انہوں نے ایک قصبے کو یا لاہور کی جو آبادی ہے اس کو انہوں نے لیولڈ کر دیا اور اس پر نیا شہر آباد کیا، لیکن اس کے ریمینز، اس کے آثار تو موجود ہوں گے نا کہ لاہور کی باقیات میں بھی 4000 سال پہلے کیا موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے یہ جو اربن ایریاز ہیں نا، خاص طور وال سٹی، اس سے باہر بھی ہم دیکھیں تو ہمیں لاہور کا جو کلچر ہے، جو لاہور کی بلڈنگز ہے یا اس کا تمدن ہے، پتہ چل سکتا ہے. دیکھیں جیسے اچھرا ہے، اب اچھرے کو بھی ہم اسی سکوپ میں لیں نا لاہور کے، کہ اچھرا کا پرانا اچھرے کو کیسے بحال کرنا ہے. اور اچھرا کے جو بزرگ ہیں پرانے، اچھرا بہت پرانا قصبہ گاؤں تھا. اسی طرح مزنگ، اسی طرح سوڈے وال، یہ 4-5 ایسے ولیجز اور گاؤں ہیں جو تقریباً 2000 سال پرانے ہیں. اگر ہم ان کی بھی ہسٹری کو محفوظ کر لیں تو ہمیں لاہور کی جو پرانی ہسٹری ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، ہمیں اس کے کلچر کا، اس کی روایات کا، اس کی بولیوں کا، اس کی زبان کا. دیکھیں یہاں جو بولیاں، یہ تو مغل دور کو ان کی بلڈنگز کو ہم کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، اور یا جو یہ انگریز دور تھا، ٹھیک ہے نا جی، وہ کالونیل سسٹم، نوآبادیت سسٹم. اور اس میں دونوں سسٹم میں لاہور کے لوگ غلام تھے. ایک تو وال سٹی کے اندر غلام رہ گئے اور ایک وال سٹی کے باہر. تو آپ کو پتہ غلامی کے دور کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، جو کلچر ہوتا ہے وہ آزاد دنیا کا زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے. ہمیں وہ جو 2500 سال پہلے ہیں اس کو بھی ہمیں ٹریس آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کی ریوائول کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، لیکن ابھی جو اس منصوبے کے تحت یہ جو پورا منصوبہ ہے لہر اتھارٹی کا، ایک تو سرکولر روٹ کی بحالی ہے، دوسرا اندرون شہر کے باہر ایک پوری فصیل جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور دوسرا ہے نیلا گنبد کہ اس کا بھی ریوائول کیا جا سکے، اس کی بھی حیثیت دوبارہ سے بحال کی جا سکے. جتنی بھی مارکیٹیں، آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا، جتنی بھی مارکیٹس ہیں ان کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے، بحالی کا کام جاری ہے. تو اس کے ان تمام تر چیزوں کے دور رس اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے کلچر کی پرانی ہمارا بلڈنگس ہے، بلڈنگس تو ایک امباڈیمنٹ ہوتی ہے نا فزیکل، اس کی بحالی ہو جائے تو پھر پرانے ہمیں وے بیکس پتہ چلتا ہے ہماری ہسٹری کیا ہے. یہ اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ
جو ہم جتنی بھی انکروچمنٹ جو بنی ہوئی ہیں ان کو ہم اسی بہانے سے کہ ہم نے بلڈنگز کی بحالی کرنی ہے اور وہاں تک ٹورسٹ پہنچ سکے یا اس کے لیے کھلی فضا ملے، اور اس کے ہم ارد گرد جتنے بھی ہمارے خاص طور پر بزنس سینٹر ہیں ان کو ہم ری لوکیٹ کر دیں، ڈسٹرب نہ کریں کہ ان کو تباہ و برباد نہ کریں، ان کو نہایت عزت کے ساتھ کمپنسیشن کے ساتھ اور ان کو کہیں اور ریہیبلیٹیٹ کر دیں. تو یہ اچھا اقدام ہے، اور اس کو یہ خیر وہ تو پہلے شروع کی ہوئے 1 سال سے کہ آپ نے انکروچمنٹ کی ریموول وہ بھی بڑا خوش آئند ہے. تو یہ آپ جو اس کی ہیں باقیات، تاریخی باقیات، بلڈنگز کو بچانے کے بہانے سے بھی اگر آپ انکروچمنٹ ختم کرتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے. صحیح ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے پالیسیز میں. کہ دیکھیں ایک تو چلے یہ ہے کہ ہم بلڈنگز کو بحال کر رہے ہیں، اور یہ جو کالونیل سسٹم کی جو پبلک بلڈنگز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں یا سیکریٹریٹ ہیں، ان کو بحالی کر رہے ہیں. اور ایک بلڈنگز ہیں وہ جو شاہی دور کی ہیں ان کی بحالی کر رہے ہیں. تو ہمیں 2 ایسے ادوار اور 2 ایسے رجیم نظر آتے ہیں کہ جس میں لاہور کے لوگوں کی کما حق ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کلچر سے آگاہی نہیں ہوتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی جو انٹینجبل پہلو ہیں، مثلا لاہور کی ثقافت کیا تھی، رسم و رواج کیا تھے، پرانے زمانے کے ہنر کیا تھے، جوتے سینے والے کیسے تھے، پہلوان کیسے تھے، موسیقار کیسے تھے، شاعر کیسے تھے، ہمیں اس کو بھی بحالی پہ توجہ دینی چاہیے. پھر ہمیں ایک مؤثر اور جامع قسم کا پرانا جو کلچر ہے نا ہمارا، وہ پھر ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی توجہ، لیکن اس میں بھی ایک پہلو پیش نظر رکھے کہ یہ جتنی بلڈنگز ہیں زیادہ تر، ایک تو نوآبادیاتی نظام کی بلڈنگز ہیں، ایک وہ پرانی ڈائناسٹی کی بلڈنگز ہیں. صحیح ہے جی، ملوک خاندان کی بلڈنگز ہیں. ظاہر ہے اس میں ایک تو میں کہتا ہوں کہ اس میں ارسپیکٹو مذہبی بلڈنگز بھی ہیں، اس میں اتفاق کی بات ہے. یہ ہمارے کلچر بڑا پرانا ہے، اس میں کرسچینٹی بھی موجود ہے، سکھ کلچر بھی موجود ہے، مسلم کلچر بھی موجود ہے. لیکن ہم کسی رجیم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمانوں کا دور تھا، یہ سکھوں کا دور تھا، یہ انگریزوں کا دور تھا. ہم کسی کو بھی اس کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے مذہب کے ساتھ. لیکن وہ جو بلڈنگز اس دور میں عبادات کی موجود تھی یا اس وقت مساجد موجود تھی، گردوارے موجود تھے، ان کی ریہیبلیٹیشن تو پیش نظر اس کو تو مقدم رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی بلڈنگز رہ گئی کسی انڈیویجول استعمال کی، مثلا قلعہ ہے، خیر وہ بھی ایک اچھی ہے، ہسٹوریکل ہے، لیکن شیش محل ہے، شہزادیوں کے استعمال کی چیزیں ہیں، دیوان خاص ہے، یا عمرہ کی یہ حویلیاں ہیں. ان کی بجائے ٹھیک ہے ان کو ایک سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں، ان کی بحالی کو. اولین بحالی رکھیں کہ ہمارے آرٹیشین، ہمارے فنکار، صنعت و حرفت اس وقت کی جو تھی، وہ جو فنکار ہے، ہم ان کو کیا دیکھیں، ہم اتنی ریہیبلیٹ کر سکتے ہیں. کبھی کسی کو پتا ہے کہ ہمارا طریقہ زراعت کیا تھا؟ بھائی اس کو بھی ریہیبلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے جی. آپ اچھرا ہے، اچھرا کو بحال کریں. اس میں پرانے کلچر کا جو پنجابی کہتے ہیں کھو چل رہا تھا، کنویں چل رہے تھے، ان کو آپ چلائیں. مزنگ کا جو کلچر تھا اس کو چلائیں. رنداوا صاحب، ہم ایک 21ویں سینچری میں بیٹھے ہوئے ہیں، 21 سینچری میں ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے؟ مطلب ماڈرن چیزیں آئی جا رہی ہیں، ایڈوانسمنٹ آئی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی آئی جا رہی ہے، تو ہم بحالی کی طرف ضرور جا سکتے ہیں، بٹ ہم دوبارہ سے وہ 2000 سال 4000 سال پیچھے کلچر پہ چلے جائیں تو وہ بہت زیادہ پیچھے نہیں ہو جائے گا؟ آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں میم، آپ کی بات بہت درست ہے. ہم جتنا بھی بہت زیادہ وے بیک جائیں گے تو اتنی ہمارے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں وہ خرچ ہوں گے. ہم ہسٹری کے تھرو اپنی مطلب ایڈوانسمنٹ کے تھرو، ٹیکنالوجی کے تھرو اپنی ہسٹری کو ریلیو ضرور کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پرانے کلچر کی جو بلڈنگز ہیں، دیکھیں بلڈنگز کی بحالی پہ جتنا خرچ آتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. اس کے جو آئٹمز ہوتی ہیں بحالی کے، اس کے ساری چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، وہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں. اور عام جو روٹین کی گورنمنٹ کے منظور شدہ ریٹ ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ڈسکریشن ہوتی ہے جتنے مرضی ریٹ. آپ ہر سال اس کو بحالی پہ لگائیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی جو لیس امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں ہسٹوریکل کی، ان کی آپ 3D بنا لیں. 3D بنا لیں، ان کو آرکائیوز میں سیو کر لیں. دیکھیں آپ ہسٹری سے مراد کل آپ کہتے ہیں کہ جی 1000 سال پرانی جو ہسٹری ہے اس پہ ہم بلینز آف روپیز لگائیں گے. بے شک آپ گرانٹ لیں، کسی سے مدد لیں، سبسیڈائز کریں، لیکن آپ کی ادھر ٹینشن تو موجود.
دیکھیں پھر آنے والے اب کہیں گے جو اب 500 سال میں آئے ہیں یا اب 200 سال، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو محل ہیں، ہمارے جو گھر ہیں، یا ہمارا جو کلچر ہے، چاہے حکمرانوں کا ہے، وہ بھی حکمرانوں کو زیادہ پرزرو کر رہے ہیں، اب بھی حکمرانوں کا یا دوسرے لوگ کہیں کہ بھئی اس کو، تو ہسٹری کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اتنا دامن نہیں ہوتا، یا ہمارے اس میں فنانس میں، کہ ہم سارے کو پرزرو کرتے ہیں. ایک سمبولیکلی ہم ساری چیزوں کے ایک ایک چیز کو محفوظ کریں کہ جو ہسٹوریکل امپورٹنٹ ہے. تو باقی جو پبلک یوٹیلیٹی کی بلڈنگز ہیں جو کہ کالونیل سسٹم میں آئی ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ ہمارا سیکٹریٹ ہے. دیکھیں سیکٹریٹ ہے، بڑی اچھی بات ہے، اچھا بڑی وائٹنس ہے اس میں، لیکن بلینز آف روپیز لگا کے اب اس کو ہر سال یا 5 سال بعد اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا میں سمجھتا بڑا کاسٹلی ہے. اس کی بجائے اس کو بھی وہ 3D کے تصور کے تحت اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا جائے. یہ بھی ہمارا ایسٹس ہے، بے شک وہ ہمارا ایک کالونیل سسٹم تھا، لیکن اس میں ہمارے افسران نے، ہمارے بیوروکریسی نے، ہمارے ملازمین نے بڑی محنت سے کام کیا ہے. یہ ایک یادیں ہیں، لیکن یادوں پہ ہم اتنا نہیں، یہاں اسی ایریا پہ کوئی اور بلڈنگ بنا دیں آپ کی اسی یوٹیلیٹی. انہی منصوبہ جات کے تحت جیسے واک ویز بنائے جا رہے ہیں اندرون شہر کے اندر بھی، اور یہ ساری سرکولر روڈ پر بھی، پھر جو ہے وہ پارکنگ ایریا جو ہے وہ الگ ہوگا، پارکنگ پلازاز بن رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازاز بن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی لیے بن رہی ہیں تاکہ ایک تو انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے، اور جو جن چیزوں کی وجہ سے، جن تجاوزات کی وجہ سے ہماری عمارتوں کی جو حیثیت تھی، جو ویلیو تھی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں ختم کیا جا رہا ہے. تو لہر منصوبہ کے لاہور کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کتنا قابل عمل ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. حبیب الحق رنداوا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رنداوا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو آپ آئے، اس کے اوپر بات کی. مزید بھی بات کریں گے اگلے ٹاپک پر، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.